السلام علیکم۔ ہم جب بھی بیان سننے جاتے ہیں تو ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پر بیٹھ کر ہمیں اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں سوچنے، یا تو ہمارے گھر پہ یہ تنگی ہے، وہ تنگی ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ اگر بڑے عمر کے ہوتے تو ہمارے گھر کے بہو ایسی ہے، ہمارے داماد اس طرح ہے، اس طرح کی باتیں، یا چھوٹے عمر کے ہو تو ان کے پرابلم کے بارے میں بات کرنا یا سوچنا، اس کے لیے جانا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ سوچنا ہے تو اپنے گھر میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ بیان پہ جاتے ہیں تو ہمیں دین کے بارے میں سننے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے دھیان صرف اور صرف وہاں پہ بولنے والے بیان پہ رہنا چاہیے، اور اسے سمجھنے میں ہمارے دھیان رہنا چاہیے، اور دماغ وہیں پہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دماغ کہیں پہ اور دھیان کہیں پہ، صرف اور صرف جسم وہاں پہ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کو یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم ہر ہفتہ بیان پہ جاتے ہیں، ہر دن بیان پہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پوری طرح سے شدت سے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ہی وہ کچھ فائدہ ہوتی ہے۔ پوری طرح ہمارے دل دماغ سب کچھ کہیں پہ ادھار پہ دے دیں گے، یا کچھ بھی سوچنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور وہاں پہ صرف اور صرف ہمارے دھڑ بیٹھے گی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی بیان اٹینڈ کرتے وقت ہمیں ساری دھیان سے باتیں سننا چاہیے، اور اسے ٹھیک سے سمجھنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ وہ بیان کہنے والے کچھ کہہ دیں اور اس کی مطلب ہم الٹا سے لے لیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ بیان مطلب حدیث مطلب کبھی بھی الٹا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ سمجھنے میں کبھی بھی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ حدیث میں جو کچھ بھی آتی ہے تو مطلب وہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ شاید آج کل ان لوگوں نے جو باتیں کہنے کے لیے مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے حدیث بنایا، ان باتوں کو ہم بس غلطی سے سمجھ کر، غلطی سے سوچ کر اسے ہم زندگی میں پورا کر لیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ ہمیں مطلب بیان پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی 7 شادی مطلب 7 شادی انہوں نے کیا، تو شادی کرنا گناہ نہیں ہے۔ شادی کرنا گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے شادی کسی لیے کیا، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ سن کر آ کر گھر پہ ہونے والوں پہ یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے 7 شادی کیا، ہم کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ نبی نے کیا تو اس میں ایک مطلب تھی، اور ہمیں کرنے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم نبی نہیں ہیں، پہلا بات، اور دوسری بات ہم نبی کے زمانے میں نہیں جیتے ہیں۔ آج کل کے پریکٹیکل زمانے میں مطلب یہ کچھ زندگی چلانے کی مطلب مشکل ہوتی ہے، تو 7 کی زندگی بسانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ 7 کی شادی کرنے کی بڑی بات نہیں ہے، 7 کو بھی ٹھیک سے نبھانا چاہیے، اور ان کی ضرورتیں سب کچھ پوری کرنے کی تقویٰ ہونا چاہیے ہمیں، تاکہ یہ نہیں کہ 7 شادی کر لو اور 7 کو 7 طرف چھوڑ دو کہیں پہ، اور وہ 7 کہیں پہ 7 کے ساتھ زندگی بتا دے، اور ہم کہہ دیں کہ ہم اپنے نبی کے سنت طریقہ فالو کر چکے ہیں۔ سنت طریقہ نہیں ہے وہ، صرف وہ ایک ایگزامپل ہے کہ 7 شادی انہوں نے کیا کسی تکلیف میں ہونے والے انسانوں کے ساتھ۔ وہ ایک ایگزامپل تھا کہ انہوں یہ سب کچھ کیا، نہیں تو وہ حدیث ہی بنی نہیں ہوگا۔ حدیث میں مطلب جو کچھ بھی آتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے آتی ہے، یہ نہیں کہ اس سے ہم غلطیاں کریں۔ اگر حدیث میں آنا ہو تو اس زمانے میں مطلب ان کی عمر جتنی تھی اتنا ساری باتیں حدیث میں آئی ہوگا، لیکن انہوں نے اتنی باتیں حدیث میں لے آنے کی غلطی نہیں کی۔ کچھ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے لے آئے تھے، اور وہ ہم مطلب غلطی سے سمجھتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ 2 شادی 3 شادی جاتی رہتی ہے، اور ان کو ضرورت کے مطابق ہمیں رکھنے کی تقویٰ رکھ کر یہ سب کچھ کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں ہم سب کچھ کر دیں مطلب نبی کے طریقہ ہم فالو کر چکے ہیں، مطلب اپنے کالر اٹھا کر کہہ دے کہ ہم نبی کے طریقہ فالو کر چکے ہیں۔ نبی کے طریقہ کوئی بھی فالو کر نہیں سکتا، نبی کی طرح کوئی نہیں جی سکتا۔ نہ تو نبی کے زمانے میں جس طرح عورتیں رہتی تھی اس طرح عورتیں آج کل رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ صحیح بات ہے، تو ہمیں یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے، یہ سب کچھ زندگی میں لے آئیں گے۔ یہ نہیں، بس نبی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے
بارے میں سوچ کر ہمیں حیران ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ اس طرح جینے کے لیے ہمیں پہلا غلطیاں نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سب کچھ صحیح سے چل لینا چاہیے، ایک دم اتنا ایمانداری کہ آج کل زندگی میں اتنا ایماندار انسان زندہ رہنا مطلب ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ سب کچھ ہمیں فالو کرنے کی ہمت ہو تو ہمیں فالو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ایک دو بات کو ہم اپنی زندگی میں لے آئے اور کہہ دیں کہ ہم انہیں اسی طرح فالو کرتے ہیں جس طرح وہ کرتے تھے۔ اسی طرح کرنے کے لیے ہمت چاہیے، گٹ چاہیے، وہ ہوگا تو سب کچھ کیجیے۔ اور ہمیں جب بھی بیان پہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ ٹھیک سے سمجھ لے کر وہ سب کچھ ہمارے زندگی میں لے آنا چاہیے۔ 5 وقت نماز پڑھ لو مطلب صرف اور صرف سردہ مار دینے سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز مطلب پوری شدت سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھ لو مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھ لو، یہ مطلب نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ایک رواج ہوتی ہے، طریقہ ہوتی ہے، مطلب دل پاک صاف اور رب کے لیے پڑھنا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں۔ تو شاید پھر ہم کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔